بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا انشورنس کرانا جائز ہے؟ دیکھیے، انشورنس کے بارے میں ایک تو ہمارے ہاں عام طور پر جو مذہبی حلقوں میں اعتراض کیا گیا ہے وہ اس پہلو سے ہے کہ یہ قمار جوئے کی نوعیت کی ایک شکل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دعوے، اس الزام کے جواب میں تو انشورنس کے کاروبار کو جو مسلمان محققین جائز سمجھتے ہیں انہوں نے ایک بڑا واضح جواب دے دیا ہے کہ جبکہ ایک جانب جوا قمار ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جس میں کوئی کام، کوئی معیشت کے اندر کنٹریبیوشن نہیں ہوتی، بلکہ ایک محض کھیل ہوتا ہے، گیم آف چانس، کہ جس میں انسان یا جیتتا ہے یا اپنے مال کو لٹا دیتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ڈکلیئر کر کے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اس سے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جبکہ انشورنس تو ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے، اور جو کاروبار کرنے کے لیے بھی اور آپ زندگی گزارنے کے لیے بھی انسان کو مطلوب ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انشورنس کے کاروبار کی جس طرح سے اب اس نے شکل اختیار کر لی ہے، دو نوعیتیں ہیں۔ ایک لائف انشورنس ہے، اور اسی طرح سے ایجوکیشن کی انشورنس ہوتی ہے، میرج کے معاملے میں ہوتی ہے، اور مستقبل میں جو اخراجات ہو سکتے ہیں ان کے معاملے میں بھی انشورنس کمپنیز انشورنس کا ایک معاہدہ کانٹریکٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ انشورنس کے معاہدات ہیں کہ جن کا تعلق ایکسیڈنٹ سے ہے، فائر سے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جہاں تک لائف انشورنس کی نوعیت کے معاہدے کا تعلق ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان بالآخر ایک میعاد، ایک مدت پوری ہو جانے کے بعد جو اپنی اصل رقم ہے اس سے کہیں زیادہ رقم وصول کرتا ہے، اور وہ اس طرح سے اس کو حاصل ہوتی ہے کہ انشورنس کمپنی اس کے اپنے سرمائے کو، کہ جو وہ پریمیم کی شکل میں ادا کرتا ہے، اس کو انویسٹ کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ انویسٹمنٹ جائز انویسٹمنٹ کے موقعوں پر استعمال ہو، ایونیوز میں اس کو خرچ کیا جائے، انویسٹ کیا جائے، تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی دینی طور پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر انسان انشورنس کروائے، لائف انشورنس ہو یا اسی کی نوعیت کی اور ایجوکیشن یا میرج والی ہو، جس میں آپ کو اپنی رقم سے کہیں زیادہ اماؤنٹ ملے، جو انفلیشن کے ریٹ سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور اس کو آپ کو دینے کے لیے انشورنس کمپنی نے کہیں سود، انٹرسٹ بیسڈ کسی انویسٹمنٹ ایونیو میں استعمال کیا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ناجائز چیز ہوگی۔ اس کے برعکس جب آپ انشورنس کرواتے ہیں کسی حادثے کی شکل میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، تو اس میں اصل میں آپ انشورنس کمپنی سے ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ جس میں وہ آپ کو فائنینشیل سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ یہ بات کہ وہ اس پریمیم اماؤنٹ کو کہ جو آپ ان کو دے رہے ہیں کہاں انویسٹ کرتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آئیڈیلی بہت اچھا ہے کہ انشورنس کمپنیز اس کو وہیں پر انویسٹ کریں کہ جو جائز انویسٹمنٹس کے مواقع ہیں، لیکن اگر وہ کہیں اور بھی انویسٹ کر کے آپ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو پورا کرتے ہیں، تو اس میں جو شخص اپنی انشورنس کروا رہا ہے وہ براہ راست اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ چنانچہ انشورنس کے کاروبار کی دو شکلیں ہیں۔ ایک وہ کہ جس میں کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کا مال کہاں انویسٹ کیا جا رہا ہے، اور دوسری شکل وہ ہے کہ جس میں اگر آپ ایسا نہ بھی دیکھیں تو آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں پڑتی ہے۔ انشورنس کی وہ شکل کہ جو اب بعض مسلمانوں نے تکافل کی صورت میں انٹروڈیوس کی ہے، یہ یقیناً زیادہ بہتر اور زیادہ اسلامی نقطہ نظر سے قابل اعتبار ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں یہ دیکھنا ہوگا خاص طور پر کہ جو انشورنس اپنی کروا رہے ہیں ان کو کہیں کوئی بے جا نقصان تو نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال تکافل انشورنس کے کاروبار کے کرنے کا ایک یقیناً بہتر طریقہ ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے۔